ادیان و مذاہب۔ عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شعار باقی رہے، تاکہ بنو قزا کا سردار عمر بن لہی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو نما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل صرف عقیق سے تراشا گیا تھا، صورت انسان کی تھی، دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش کو وہ اسی حالت میں ملا تھا، انہوں نے اس کی جگہ سونے کا ہاتھ لگا دیا۔ یہ مشرکین کا پہلا بت تھا اور ان کے نزدیک سب سے عظیم اور مقدس تھا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے، یہ حزیل اور قزا کا بت تھا اور بحر احمر کے ساحل پر قدیت کے قریب مسلل میں نصب تھا۔ مسلل ایک پہاڑی گھاٹی ہے جس سے قدیت کی طرف اترتے ہیں۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، یہ ثقیف کا بت تھا اور موجودہ مسجد طائف کے بائیں مینارے کی جگہ پر تھا۔ پھر وادی نقلا میں ذات عرق سے اوپر عزا کی تنصیب عمل میں آئی، یہ قریش، بنو کنانہ اور دوسرے بہت سے قبائل کا بت تھا اور یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لہی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہے۔ اس کی اطلاع پر عمر بن لہی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامہ لایا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے، چنانچہ ود کو بنو کلب لے گئے اور اسے عراق کے قریب شام کی سرزمین پر دومت الجندل کے علاقے میں جش کے مقام پر نصب کیا۔ سوا کو حزیل بن مدرکہ لے گئے اور اسے حجاز کی سرزمین پر مکے کے قریب ساحل کے اطراف میں دیہات کے مقام پر نصب کیا۔ یغوث کو بنو مراد کا ایک قبیلہ بنو غطیف لے گیا اور سوا کے علاقے میں جرف کے مقام پر نصب کیا۔ یعوق کو بنو حمدان لے گئے اور یمن کی ایک بستی قیوان میں نصب کیا۔ قیوان اصلاً قبیل حمدان کی ایک شاخ ہے۔ نصر کو قبیل حمیر کی ایک شاخ آل ذل کلا لے گئے اور حمیر کے علاقے میں نصب کیا۔ پھر عرب نے ان بتوں کے آستانے تعمیر کیے جن کی کعبے کی طرح تعظیم کرتے تھے۔ انہوں نے ان آستانوں کے لیے مجاور اور خدام بھی مقرر کر رکھے تھے اور کعبہ ہی کی طرح ان آستانوں کے لیے بھی ہدیے اور چڑھاوے پیش کرتے تھے۔ البتہ کعبے کو ان آستانوں سے افضل مانتے تھے۔ پھر دوسرے قبائل نے بھی یہی روایت اپنائی اور اپنے لیے بت اور آستانے بنائے۔ چنانچہ قبیل دوس، قشم اور بجلیہ نے مکہ اور یمن کے درمیان یمن کی اپنی سرزمین میں طوالہ کے مقام پر ذوالقلصہ نامی بت اور بت خانہ تعمیر کیا۔ بنو تئی اور ان کے اڑوس پڑوس کے لوگوں نے آجا اور سلمہ نامی بنو تئی کے دو پہاڑوں کے درمیان فلس نامی بت کو نصب کیا۔ اہل یمن اور حمیر نے صنع میں قیام نامی بت اور آستانہ تعمیر کیا۔ بنو تمیم کی شاخ بنو ربیعہ بن کعب نے رضا نامی بت خانہ بنایا اور بکر اور تغلب اور ایاد نے سنداد میں کعبات کی تعمیر کی۔ قبیل دوست کا بت ذوالکفین کہلاتا تھا۔ بکر و مالک اور ملکان ابن کنانہ کے قبائل کا ایک بت سعد کہلاتا تھا۔ بنو ازرا کا ایک بت شمس کہلاتا تھا اور فولان کے ایک بت کا نام امیانس تھا۔ غرض اس طرح جزیرت العرب میں
ہر طرف بت اور بت خانے پھیل گئے، یہاں تک کہ ہر قبیلے پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ مسجد حرام بھی بتوں سے بھر دی گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو بیت اللہ کے گردن 360 بت تھے۔ چنانچہ آپ اپنے ہاتھ میں موجود ایک لکڑی سے انہیں مارتے جا رہے تھے اور وہ گرتے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر چلا دیا گیا۔ ان کے علاوہ خانہ کعبہ میں بھی بت اور تصویریں تھی۔ ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت پر اور ایک بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت پر بنا ہوا تھا اور دونوں کے ہاتھ میں پال گیری کے تیر تھے۔ فتح مکہ کے روز یہ بت بھی توڑ دیے گئے اور یہ تصویریں بھی مٹا دی گئیں۔ لوگوں کی گمراہی اسی پر بس نہ تھی، بلکہ ابو رجا تاردی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پتھر پوجتے تھے، جب پہلے سے اچھا کوئی پتھر مل جاتا تو پہلے پتھر پھینک کر اسے لے لیتے، پتھر نہ ملتا تو مٹی کی ایک چھوٹی سی ڈھیری بناتے، اس پر بکری لا کر دھوتے، پھر اس کا طواف کرتے۔ خلاصہ یہ کہ شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی، جنہیں غرہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ انہیں شرک و بت پرستی کا خیال کیوں کر پیدا ہوا، تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فرشتے، پیغمبر، انبیاء، اولیاء، صلحاء اور کار خیر انجام دینے والے اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے، ان کے ہاتھ پر معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بعض ایسے کاموں پر قدرت اور تصرف کا اختیار دے دیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ لوگ اپنے اس تصرف کی وجہ سے اور اللہ کے نزدیک ان کی جو جاہ و منزلت ہے اس کی وجہ سے اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے عام بندوں کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہوں۔ اس لیے مناسب نہیں کہ کوئی آدمی اپنی حاجت اللہ کے حضور ان لوگوں کے وسیلے کے بغیر پیش کرے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک اس کی سفارش کریں گے اور اللہ ان کے جاہ و مرتبے کے سبب ان کی سفارش رد نہیں کرے گا۔ اسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی عبادت ان لوگوں کے وسیلے کے بغیر کرے، کیونکہ یہ لوگ اپنے مرتبے کی بدولت اسے اللہ کے قریب کر دیں گے۔ جب لوگوں میں اس خیال نے جڑ پکڑ لی اور یہ عقیدہ راسخ ہو گیا تو انہوں نے ان فرشتوں، پیغمبروں اور اولیاء کو اپنا ولی بنا لیا اور انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ٹھہرا لیا، اور اپنے خیال میں جن ذرائع سے ان کا تقرب حاصل ہو سکتا تھا ان ذرائع سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اکثر کی مورتیاں اور مجسمے تراشے جو ان کی حقیقی یا خیالی صورت کے مطابق تھے، انہی مجسموں کو بت کہا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے بھی تھے جن کا کوئی مجسمہ نہیں تراشا گیا، بلکہ ان کی قبروں، مزاروں، قیام گاہوں، پڑاؤ اور آرام کی جگہوں کو مقدس مقام قرار دے دیا گیا، اور انہی پر نظر اور چڑھاوے پیش کیے جانے لگے، اور ان کے سامنے جھکاؤ، عاجزی اور اطاعت کا کام ہونے لگا۔ ان مزارات، قبروں، آرام گاہوں اور قیام گاہوں کو عربی زبان میں اوثان کہا جاتا ہے، جو بت کے تقریباً ہم معنی ہے، اور ہماری زبان میں اس کے لیے قریب ترین لفظ درگاہ و زیارت اور دربار و سرکار ہے۔ مشرکین کے نزدیک ان بتوں اور مزارات کی پوجا کے کچھ خاص طریقے اور رسم بھی تھے جو زیادہ تر عمر بن لئی کی اختراع تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمر بن لئی کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ نمبر 2، بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عز و نیاز سے پیش جاتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد ہے، وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں، اور دوسری جگہ ارشاد ہے، اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ نمبر 4،
بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثواب دید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے، تو جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں ان کے خیال میں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ نمبر 6، انہی جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص کر لیا جاتا تھا اور اسے کوئی نہ دوہتا تھا، اور سائبہ وہ جانور ہے جسے اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑتے تھے، اس پر کوئی چیز لادی نہ جاتی۔ وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہا جاتا جو پہلی دفعہ کی پیدائش میں مادہ بچہ جنتی، پھر دوسری دفعہ کی پیدائش میں بھی مادہ ہی بچہ جنتی، چنانچہ اسے اس لیے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا کہ اس نے ایک مادہ بچے کو دوسرے مادہ بچے سے جوڑ دیا، دونوں کے بیچ میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوا۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے جو گنتی کی چند جفتیاں کرتا، یعنی 10 اونٹنیاں، جب یہ اپنی جفتیاں پوری کر لیتا اور ہر ایک سے مادہ بچہ پیدا ہو جاتا تو اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اور لادنے سے معاف رکھتے، چنانچہ اس پر کوئی چیز لادی نہ جاتی اور اسے حامی کہتے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری نہیں کی جاتی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں سائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا جو 5 دفعہ پے در پہ 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد و عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی، نہ اس پر سواری کی جاتی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا، اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، ان مشرکین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد و عورت سب شریک ہیں۔ چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدر مختلف ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحم اللہ کا بیان گزر چکا ہے کہ یہ جانور
ان کے طاغوتوں کے لیے تھے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر لئی خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیم کو تبدیل کیا، بت نصب کیے، صاحبہ چھوڑے، بحیرہ بنائے، وسیلہ ایجاد کیا اور حامی مقرر کیے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کہتے تھے ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا، اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے۔ اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالا جاتا۔ فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے۔ ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں سمیت حبل کے پاس لے جاتے، اونٹوں کو تیر والے محنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا، جوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا، اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف۔ اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جوا کھیلنے والے ایک اونٹ ادھار خریدتے اور ذبح کر کے اسے 10 یا 28 حصوں میں تقسیم کرتے، پھر تیروں سے قرعہ اندازی کرتے۔ کسی تیر پر جیت کا نشان بنا ہوتا اور کوئی تیر بے نشان ہوتا۔ جس کے نام پر جیت کے نشان والا تیر نکلتا وہ تو کامیاب مانا جاتا اور اپنا حصہ لیتا، اور جس کے نام پر بے نشان تیر نکلتا اسے قیمت دینی پڑتی۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی قبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرے اور راز ہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں قبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ مثلاً وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گمشدہ جانوروں وغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتا۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار و اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی قبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نشتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلاں نچتر سے بارش ہوئی ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں تیرا کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے، پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹکنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے، اور
پیاس پیاس، یہ مجھے پلاؤ کی سزا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ دین ابراہیمی میں قریش کی بدعت، یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد و اعمال۔ اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کی کچھ واقعات بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ہدا کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھیں۔ مثلا قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، اور اسی بنا پر اپنا نام ہم اس بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے۔ لہذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ کہتے تھے کہ ہمس قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو ان کے لیے کھانا درست نہیں۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہم سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتی، آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے اسے حلال نہیں قرار دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا، اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے نہ داخل ہوتے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اجڑ پن کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سبائیت نے بھی در آنے کے مواقع پا لیے تھے، لہذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ جزیرۃ العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار ہیں۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی و ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کو جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبسی۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی داروگیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور یثرب، خیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی اور قلعے اور گڑھیاں تعمیر کر لی۔ ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہود مذہب کا بھی رواج ہوا، اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی۔ ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ سمودی نے ذکر کیا ہے کہ یہودی قبائل کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ یہاں اس کے پھیلنے کا سبب
تابان اصل ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا، وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف زونواس یمن کا حاکم ہوا تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حملہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر زونواس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں سب کو بلا تمیز آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ البروج میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے کہ بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیریوں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا، لیکن یہ قبضہ دیر تک برقرار نہ رہا۔ یمنیوں نے 370 عیسوی سے 378 عیسوی کے دوران نکال بھگایا۔ البتہ اس دوران یمن میں مسیح مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات جس کا نام تیمیون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھی کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ پھر زونواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر 525 عیسوی میں حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابراہ نے حکومت یمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے، لیکن اس کی جرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو تغلب اور بنو تی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی، بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا، مثلا عراق عرب، بحرین، الحاصہ، حجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا سبائی مذہب جس کا تر امتیاز ستارہ پرستی، نستروں پر اعتقاد، تاروں کی تاثیر اور انہیں کائنات کا مدبر ماننا تھا۔ تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے، لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دور دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فروزہ گل ہو کر رہ گئی۔ تاہم مجوسی کے ساتھ غلط ملت ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق عرب اور خلیج عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے۔ دین حالت جس وقت اسلام کا نیر تاباں طلوع ہوا ہے، یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریغ سے دوچار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور تھے۔ اس شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرکین کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات اور رسوم پیدا ہو چلی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات اور رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔ یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کس طرح مال و ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو، اور ان تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔
عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے قلط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد میں توارد تھا اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔